تو ہم نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی قسم کھائی ہے، خون دل دے کے نکھاریں گے رکھے برگے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور وہ گلشن وہ ہے جس کا ایک پھول قرآن ہے اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح البخاری اور آپ کی تمام احادیث ہے. تو ہم نے اس کے لیے دن بھی ایک کرنا ہے، رات بھی ایک کرنا ہے. اب میں اپنے بھائیوں سے کچھ پوچھنا چاہوں گا. ہمارے ہاں کچھ غلطیاں ہیں، کیونکہ آپ قوم کے رہبر ہیں، رہنما ہیں. آپ تک یہ پیغام پہنچے گا تو یہ امت تک پیغام پہنچے گا. ہمارے ہاں آج بھیڑ چال چل پڑی ہے. کوئی بھی عالم دین فوت ہو جاتا ہے، کوئی بھی عام مسلمان فوت ہو جاتا ہے، اعلان کیا ہوتا ہے؟ فلاں شخصیت انتقال فرما گئی ہے. ہمارے ہفت روزہ اہل حدیث کے اندر علماء کی وفات کا اعلان کیا جاتا ہے تو لفظ انتقال بولا جاتا ہے. کیوں بھائیو؟ آپ لوگ بھی کہتے ہیں نا فلاں انتقال کر گیا ہے. کیا یہ اسلام کا کتاب و سنت کا لفظ ہے یا عقیدہ ہے؟ تو یہ غلط العام ہم کیوں رائج کرتے جا رہے ہیں؟ یہ تو صوفیہ کی اصطلاح ہے جس میں موت ہی واقع نہیں ہوتی. انتقال میں موت واقع بولیے نہیں ہوتی. یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیا جاتا ہے، یہاں تھا زمین میں رکھ دیا، یہ انتقال ہو گیا. ماشاءاللہ سارے ذمہ دار بیٹھے ہیں، زمینوں والے ہیں. زمین وہی رہتی ہے، انتقال بدل جاتا ہے. باپ کی بجائے بیٹوں کے نام، بیٹیوں کے نام. اسے انتقال کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہمارے لاہور میں تو انتقال کہتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کوئی اور نام ہو، انتقال ہی کہتے ہیں. تو جب انتقال آپ کے ہاں معروف ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، انتقال منتقل کو کہتے ہیں، تو پھر یہ وفات تو نہ ہوئی، انکا میتون و انہم میتون تو نہ ہوا. تو یہ عقیدہ اسلام کے خلاف لفظ ہے. اور یہ میرے پاس کتاب ہے امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق، یہ دیوبند مکتبہ فکر کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے. اس میں حضرت صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 118 پر، فرمایا فقیر مرتا نہیں ہے، صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کر جاتا ہے. اوے اہل حدیثو، کیا تمہارا بھی یہی عقیدہ ہے؟ بول کے بتاؤ نا. نہیں، یہ صوفیت کا عقیدہ ہے. مرتا نہیں، انتقال کرتا ہے. فقیر مرتا نہیں ہے، صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے. اور فقیر کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہوگا جو زندگی ظاہری میں میری ذات سے ہوتا تھا. فرمایا حضرت صاحب نے کہ میں نے حضرت کی قبر مقدس سے وہی فائدہ اٹھایا جو حالت حیات میں اٹھایا تھا. یہ ہیں توحید کے ٹھیکیدار مولانا محمد داؤد صاحب، رانا صاحب. اکھاں کھولو اللہ کے لیے. یہ عقیدہ اسلام نہیں ہے، یہ صوفیاء کا عقیدہ ہے، یہ قبوریوں کا عقیدہ ہے. ہمارے پیغمبر نے قبور کو مٹانے کا حکم علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو دیا تھا. ما رأیت قبرا مشرفا الا سویتا ولا صورتا الا طمستا. علی چاہیے جو قبر ایک بلش سے اوپر ہو اسے مسمار کر دیجئے، جو مورتی یا تصویر دیکھیے اسے مٹا دیجئے. یہ تو مسلک اہل حدیث ہے، یہ تو منہج اہل حدیث ہے. آج کے بعد میرے بھائیوں نے یہ کوئی ادب نہیں ہے کہ جی انتقال فرما گیا، بھائی وفات فرما گیا، موت واقع ہو گئی ہے، مر گیا ہے. یہ لفظ اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ کی شان نہیں ہے. مخلوق میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے. آج کے بعد میرے بھائی اس بات کو، میری اس گزارش کو مد نظر رکھیں گے، لوگوں کی اصلاح کریں گے، یہ ترغیب دیں گے، آگے مسئلہ پہنچائیں گے. اللہ آپ کو برکت دے.
اور یہ جو ہم نے توحید کے ٹھیکیدار سمجھے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں جی بریلوی تو کیا ہیں، مشرک ہیں، اور دیوبندی یہ ہے ان کی توحید۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں آپ لوگوں کی صرف یاد دہانی کے لیے کہ ان بیچاروں کو بھی عقیدہ توحید سمجھانے کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح